علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ذرا بتائیے میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے خوبصورتی کہاں تلاش کی ہے؟ اپنے جسم کے لیے، اپنے چہرے کے لیے، اپنے لباس کے لیے، اپنے وضاقتہ کے لیے کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ کس کی طرح چہرہ بناتے ہیں؟ کس کی طرح لباس پہنتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے معزز سامعین۔ اور اس کے بعد کردار کی کیا بات کی جائے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوب کہا کہ وہ جرأت سراپا، وہ ہمت مجسم، وہ راتوں کا عابد، وہ دن کا سپاہی، وہ جس نے سیاست کی زلف سواری، وہ جس نے فقیری میں کی بادشاہی۔ اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، تضاد زمان و عمل سے نکل کر صداقت کی راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ خبر دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان نہیں ہے مسلمان ہونا، بہت سخت امتحانات درپیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ، یہ محبت کا دعویٰ معزز سامعین کرام، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور قربان کرنے کے بعد حضرت سمیہ کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اگر جان دی ہے تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جان دے کر بھی آج میں کامیاب ہو گئی۔ اور کوئی اگر ان کا دشمن ہے اور بظاہر بڑا کامیاب ہے، لیکن وہ مولانا محمد علی جوہر نے بڑی خوب عکاسی کی کہ جناب کربلا کے میدان ہے، وہ کامیاب نظر آیا، لیکن مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے پیغام قضا میرے لیے ہے۔ جو پیغام ملا تھا حسین ابن علی کو، خوشبو کے وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے کہ ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ ایسا محبت کا دعویٰ اور ایسی محبت کا ثبوت اگر آج کسی نے دیا تو وہ فلسطینیوں نے دیا ہے، اگر آج کسی نے ثبوت دیا وہ اہل کشمیر نے دیا ہے، اگر آج ایسا کوئی ثبوت پیش کیا تو بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے پیش کیا۔ معزز سامعین کرام، جو خوشی سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، ان ٹوٹے ہوئے مکانوں کے اوپر بیٹھ کے ہم اعلان کرتے ہیں، ان ٹوٹے ہوئے اسپتالوں میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، ان کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، جان دے کر ہم خوش ہیں، جان دے کر ہم اللہ سے راضی ہیں۔ آزمائش تو میرے اور آپ کے لیے ہو چکی ہے، آزمائش تو میرے اور آپ کے لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ چلے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والیانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے اور پیروی دشوار ہے۔ معزز سامعین، یہ بڑی آزمائش کی بات ہے۔ میں نے محبت کا دعویٰ تو کر دیا، صحابی رسول آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو، احبک یا رسول اللہ، ایک مرتبہ پھر اعلان کرتا ہوں آپ سے بڑی محبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، معزز سامعین اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ طائف کی وادی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بہا کر اپنا کردار پیش کیا، احد کے میدان میں دندان مبارک شہید کروا کر اپنا کردار پیش کیا۔ 27 غزوات میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے ہیں، اور آج ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ جناب جہاد
جو ہے اقدامی ہونا چاہیے یا دفاعی ہونا چاہیے، اوفینسو ہونا چاہیے یا ڈیفینسو ہونا چاہیے، یہ بحث ختم ہو گئی، کیونکہ حضرت ربیع بن عامر نے رستم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اے رستم تو پوچھتا ہے ہم مدینے سے نکل کر یہاں پر کیوں آئے؟ آج ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے فلسطین کی بات کرتے ہو، تم یہاں رہتے ہوئے کشمیر کی بات کرتے ہو، یہاں رہتے ہوئے ارض شام کی بات کرتے ہو، تمہیں اپنی گلیوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنے معاشرے کی فکر نہیں ہے؟ تو ہمارا جواب حضرت ربیع بن عامر کی طرح ہوگا جو رستم کے سامنے کھڑے ہیں۔ رستم کہتا ہے تم مدینے کے رہنے والے، ہم ایران کے رہنے والے، بھلا کیوں مدینے کو چھوڑ کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ یہ جماعت اسلامی کی دعوت، یہ تحریک اسلامی کی دعوت ہے کہ ہم اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ تم جیسے ظالم لوگوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکال کر اللہ کی غلامی میں دے سکیں، کیونکہ اللہ کی غلامی ہی حقیقت میں سند ہے آزاد ہونے کی، اور اس کے علاوہ کوئی غلامی قبول نہیں، کوئی انسان کی غلامی قبول نہیں۔ معزز سامعین، آج ہم فلسطین کی اس لیے بات کرتے ہیں، آج ہم شام کی اس لیے بات کرتے ہیں، لیکن معزز سامعین اگر میک ڈونلڈ اسرائیلیوں کو کھانا کھلا سکتا ہے اور امریکہ کا وزیر خارجہ وہاں جا کر یہ کہتا ہے کہ آج میں وزیر خارجہ کے طور پر نہیں آیا بلکہ میں ایک یہودی کی حیثیت سے آیا ہوں، جناب بڑے بڑے وزراء امریکہ کے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ لڑائی کوئی خطے کی لڑائی نہیں، یہ تو ایک مذہبی لڑائی ہے، اور آج ہم ان بحثوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ جناب اس خطے کی فکر کرو، کسی اور کی سوچنے کی ختم کر دو۔ لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی؟ یہ جو انسانیت کی بات کرنے والے ذرا سیکھیں، انسانیت کی مثالیں فلسطینیوں سے سیکھیں۔ ابھی کل ایک ویڈیو دیکھی، اسرائیل کی یہودی عورت کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں حماس کے لوگ، فلسطین کے لوگ جیسے ہی مجاہدین داخل ہوئے میں اکیلی تھی، میرے چھوٹے بچے میرے ساتھ تھے، انہوں نے فوری طور پر اور میرے اوپر جو ہے چادر ڈال دی، اور چادر ڈالنے کے بعد کہا آپ بے فکر رہیں، آپ کو ہم کوئی نقصان نہیں دیں گے، ہم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس کے امتی ہیں کہ جب حاتم طائی کی بیٹی غلام بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، باندی بن کر آئی، تو اس نے کہا میں ایک بڑے معزز انسان کی بیٹی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سر پہ چادر ڈالو، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ حاتم طائی کی بیٹی نے کہا مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو، یمن کی طرف جانے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ساتھ لے جاؤ اور وہاں یمن میں اس کے بھائی تک اس کو پہنچا کر آؤ۔ جب بھائی تک پہنچی، بھائی دیکھ کر حیران ہو گیا، تم بچ کیسے گئی؟ تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تمہاری عزت محفوظ رہی؟ کہنے لگی عزت؟ تم نے وہ آج تک بھائی کی حیثیت سے وہ عزت نہیں دی ہوگی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی۔ یہ انسانیت کی بات کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے انسانیت سیکھیں۔ معزز سامعین، آج ہمیں اٹھنا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی کے لیے، کیونکہ یاد رکھیے گا اگر ہم نہیں اٹھے تو اللہ کا تو یہ وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ 3 جگہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے قرآن میں کہ اللہ نے اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا، فقط اس لیے نہیں کہ نمازیں ہمیں سکھا دے، فقط روزے اور حج سکھا دے،
اس لیے بھیجا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا نظام ان سارے ادیان باطلہ پر، ان سارے رسم و رواج پر، ان باطل نظریات کے اوپر اللہ کے رسول کا نظام غالب آ جائے۔ اور اللہ نے ایک جگہ سورۃ الفتح میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کے رسول کا نظام غالب آ کے رہے گا، اور اس کے لیے کسی انسان کی گواہی کی ضرورت نہیں، کسی عقل پرستوں کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین خود اس بارے میں گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کا نظام غالب آ کر رہے گا۔ سوچنا اس بات کو ہے کہ کون اس نظام کے لیے جدوجہد کرتا ہے، کون اپنا حصہ ملاتا ہے، کون نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جوڑتا ہے۔ یقیناً جس نے نسبت جوڑ دی تو وہ حضرت بلال کی طرح کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہوگی تو آج بھی اس کالے غلام کا نام جہاں پر لیا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب اس کے لیے کہیں گے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے، بڑے بڑے بادشاہ مٹ گئے، لوگوں کو نام بھول گئے، لیکن اگر نام باقی ہے تو حضرت بلال کا باقی ہے۔ کس وجہ سے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ انہوں نے ابھرتے ہوئے سورج کو اس کے ساتھ اپنی نسبت قائم کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑی ہے۔ اور اگر میں اور آپ بھی اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لیں، میں ایک خاک ہوں مگر محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے۔ ہماری اوقات اگر بدلے گی، اگر کوئی پہچانے گا، نام باقی رہے گا، تو ایک ہی صورت میں کہ آپ اس بلندی کے اوپر چڑھتے ہوا سورج جو ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اس دامن کو تھام لیجئے، آپ کا بھی نام نامی، آپ کا بھی نام بلند ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔